أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتلو تلاوت فرماتے رہیے، اتلو تلاوت کیجئے، ما اوحیا جو وحی کی گئی ہے، الیک آپ کی طرف، من الکتاب کتاب سے، کتاب، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے رہیے، ان الصلاۃ بے شک نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور برائی سے، ولذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ولا تجادلوا اور نہ جھگڑا کیجئے، اہل الکتاب اہل کتاب سے، الا مگر ہاں، باللتی اس طریقے سے، ہی احسن جو انتہائی اچھا ہو، الا الذین مگر وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، منہم ان میں سے جو ظالم لوگ ہیں ان سے مجادلہ بھی کر سکتے ہو. وقولوا اور کہو، آمنا ہم ایمان لائے، بالذی اس کتاب پر، انزلہ جو اتاری گئی ہے، نازل کی گئی، الینا ہماری طرف، وانزلہ اور اتاری گئی، الیکم تمہاری طرف، وإلہنا اور ہمارا الہ، وإلہکم اور تمہارا الہ، واحد ایک ہی ہے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. وکذالک اور اسی طرح، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب کو، فالذین تو وہ لوگ، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یؤمنون بہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر، ومن ہؤلاء اور ان لوگوں میں سے، مشرکین میں سے، من یؤمن بہ وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، وما یجحد اور نہیں انکار کرتے ہیں، نہیں جھگڑا کرتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، الا الکافرون مگر کافر لوگ. وما کنت تتلو اور آپ نہیں تلاوت فرماتے تھے، من قبل ہی اس سے پہلے،
من کتابن کوئی کتاب، وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ لکھتے تھے اپنے دست مبارک سے، اذا لارتاب المبطلون، کہ جھوٹ بولنے والے لوگ شک کا شکار ہو جائیں، اذن تب لرتابا شک کرتے، المبتلون جھوٹ گھڑنے والے لوگ، باطل بنانے والے لوگ، بل ہوا آیاتن، بلکہ وہ آیات ہیں، بینات بینات روشن، فی صدور الذین ان لوگوں کے دلوں میں، اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ اہل علم کے سینوں میں راسخ ہونے والی آیات بینات ہیں، وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں کا، الا الظالمون مگر ظالم، وقالوا لولا انزل، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی، علیہ ان پر، آیات نشانیاں، من ربہ ان کے رب کی طرف سے، قل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک آیات تمام نشانیاں معجزات اللہ کے پاس ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں ڈرانے والا ہوں واضح طریقے سے، اولم یکفہم، کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ بے شک ہم نے اتار دیا آپ پر کتاب، یتلا علیہم جو تلاوت کی جاتی ہے ان کے اوپر، ان فی ذالک بے شک اس کتاب میں لرحمتن رحمت ہے، وذکرا اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر۔ 21ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، سورۃ عنکبوت کا 5واں رکوع ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کا مرکزی مضمون ہے صداقت کتاب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی عظیم الشان کتاب ہے، یہ جوہر ہے اس رکوع کا، یہ سینٹرل آئیڈیا ہے، یہ مرکزی خیال ہے، یہ مرکزی نظریہ ہے اس رکوع مبارک کا۔ اس رکوع کے آغاز میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 حکم فرمائے ہیں، اور آپ کے وسیلے سے ہم سب کو 4 احکام ہیں۔ پہلا حکم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کی تلاوت کرتے رہیے۔ تلاوت کا لفظ صرف قرآن کے لیے خاص ہو گیا ہے، باقی کتابوں کے لیے تو اقرا کا لفظ ہے، مطالعے کا لفظ ہے، قرات کا لفظ ہے، پڑھنے کا لفظ ہے، ریڈنگ کا لفظ ہے، اسٹڈی کا لفظ ہے، تلاوت کا لفظ قرآن کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت فرمائیے۔ قرآن مجید کی تلاوت مستقل عبادت ہے، تلاوت کرنا بھی، تلاوت سننا بھی۔ ابھی قاری صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، ہم سب نے بیٹھ کے سنی، یہ مستقل ایک عبادت ہے قرآن کی تلاوت۔ اور پھر اتلو کا لفظ ہے نا، یا امر استمرار کے لیے ہے، حدوث و تجدد کے لیے نہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھی، مطلب پڑھتے رہیے، تلاوت کرتے رہیے، کرتے رہیے، کرتے رہیے، کرتے رہیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن کی تلاوت کا عمل جاری رکھیں، پہلا حکم۔ دوسرا، اقم الصلاۃ، نماز پڑھیں، اور ساتھ نماز کے لیے فرما بھی دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ کے بھی بے حیائی اور برائی کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ نماز کو نماز پڑھ کر کے دیکھیں، نماز برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے انسان۔ جی، 2 حکم۔ تیسرا حکم، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ انداز ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، حکم دے دیا ہے، علت نہیں بتائیے کیوں۔
ریزن نہیں بتائیے، بس حکم دے دیا۔ آکے میں صلاۃ، اس کی ریزن بھی بتا دی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور والا ذکر اللہ اکبر، اس کا حکم نہیں دیا ہے، ذکر اللہ کی عظمت بیان کر دی کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے۔ بھائی اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ اکبر۔ قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، لیکن مخصوص وقت نکال کر بیٹھے اللہ کو یاد کریں، محبت سے یاد کریں۔ یہ نہیں کہ آج میرا کام پیش آ گیا، آج میرا کام پیش آ گیا تو اس لیے میں ذکر کرتا ہوں، میری فلاں حاجت ہے اس کے لیے ذکر کرتا ہوں، فلاں وظیف اس ڈپریشن ہو گئی ہے اس لیے ذکر نہیں، کبھی محبت میں ذکر کریں۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ میرا محبوب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کبھی یوں محبت سے ذکر کریں جی۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، تنہائی میں کرو چھپ کے کرو، جس کو راضی کرنا ہے وہ جانتا ہے۔ 3 حکم، قرآن کی تلاوت کیجئے، نماز قائم کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ 4تھا حکم، اہل کتاب سے اگر لڑائی آ جائے، مجادلہ آ جائے، مباحثہ آ جائے، بحث و تکرار کی نوبت آ جائے تو محتاط گفتگو کرے، باوقار گفتگو کرے، سنجیدہ گفتگو کرے، نرمی والی گفتگو کریں، دلوں کو جیتنے والی گفتگو کریں، محض مقابلے والی گفتگو نہ ہو، محض جھگڑے والی گفتگو نہ ہو۔ یہ تو اصول دیا نا کہ اہل کتاب میں یہود اور نصارہ ہیں، اور آسمانی مذاہب میں بھی وہ شامل ہیں، وحی کا علم بھی ان کے پاس ہے، اللہ کی عظمت کے بھی وہ قائل ہیں، کتاب کے بھی وہ قائل ہیں، انبیاء کے نبوت اور رسالت کے بھی وہ قائل ہیں، جنت اور جہنم کے بھی وہ قائل ہیں۔ تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں، ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، زرتشت ہو گئے، یہ چھوٹے لیول کے لوگ آ گئے، ان سے بھی جو گفتگو کریں گے تو وہ گفتگو بھی سنجیدگی، وقار، متانت کے ساتھ کریں، دلیل کے ساتھ کریں، لاجک کے ساتھ کریں، محض جھگڑا نہ ہو، محض لڑائی نہ ہو۔ اہل کتاب سے اگر گفتگو کرنی ہو مذہب کے متعلق تو الا باللتی احسن، اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ ہاں ان میں سے جو لوگ الا الذین ظلموا منہم، ان میں سے جو لوگ ظالم ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول اور آسمانی کتابوں کی اور مقدسات کا احتیاط نہیں کرتے ہیں تو پھر ان سے سخت گفتگو بھی کر سکتے ہو جی، ان کے ساتھ پھر تلوار کے بجائے کسی اور طرح سے بھی نمٹ سکتے ہو، لیکن جو باوقار لوگ ہوں ان سے باوقار انداز میں گفتگو کریں۔ مجادلہ اگر وہ سخت لہجہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، ظالم نہیں ہے، ظالم کی اور تعریف ہے، اگر مجادلہ میں وہ سخت لہجہ بھی اختیار کرتے ہیں تو آپ نرم لہجہ اختیار کریں۔ اچھا وہ ہے کیا ہے؟ الا باللتی احسن ہے کیا ہے؟ وہ احسن یہ ہے، قولو کہو، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، دیکھو ہم اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہم آپ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں تورات کو بھی، زبور کو بھی، انجیل کو بھی، صحف ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، صحف موسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ ہم تو آپ پہ نازل ہونے والی، آپ کی طرف نازل ہونے والی آپ کی مقدس کتابوں کو ہم مانتے ہیں، ایک بات، لیکن ہم ساتھ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو ہم پہ نازل ہوئی ہے، وہ قرآن مجید ہے، آپ بھی ہماری کتاب کو تو مان لو نا، ایک بات۔ دوسری بات، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اللہ کو ہم بھی معبود مانتے ہیں، آپ بھی معبود مانتے ہو، تو آؤ اللہ کی توحید کو بھی مان لیتے ہیں۔ تثلیث کا عقیدہ چھوڑ دو، ابنیت کا عقیدہ چھوڑ دو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تم بھی مانتے ہو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ذات ہے، تو پھر یہ کیسے کہتے ہو کہ اقنوم ثلاثہ بھی ہیں، اللہ ہیں، روح القدس ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت مریم ہیں، تینوں کو ملا کر الہ کیوں مانتے ہو؟ یہ وہ نرم باتیں، تسلیم کرنے والی باتیں جی، تم بھی ایک الہ کو مانتے ہو، ہم بھی ایک الہ کو مانتے ہیں،
اللہ کو الہ تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہے. جی واحد ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اسی کے لیے، اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کے سامنے سر تسلیم ہم کرتے ہیں. یہ وہ احسن طریقہ ہے. معلوم ہوا کہ کسی بھی اہل مذہب سے اگر آپ کو گفتگو کرنی ہو تو سب سے پہلے مشترکات کو نکالیں. ایک چیز ایسی نکالیں جو ہمارے ہاں بھی مشترک ہے، تمہارے ہاں بھی مشترک ہے. مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ انداز مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور بالخصوص شیخ احمد دیدات رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کا، کہ وہ کسی بھی مذہب سے یہ دونوں شخصیات جب گفتگو کرتے ہیں تو مشترکات کو لے آتے ہیں، مقدسات کو لے آتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بتا دیتے ہیں تمہاری گرنتھ میں بھی توحید لکھی ہوئی ہے، بھائی ویدوں میں لکھی ہوئی ہے، تم آگے سے آگے بگڑ گئے ہو. بنیادی طور پر تم بھی ایک الہ کو مانتے ہو، تو آؤ وہ ایک الہ جسے تمہارے پنڈتوں نے الجھا دیا ہے ہم تمہیں نکھرا ہوا بتاتے ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پردے پر اعتراض آ جائے تو وہ کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں، تمہاری ویدوں میں جو پردے کا ذکر ہے. یہ مشترکات ہے، یہ مشترکات ہے. مشترکات یعنی جو چیزیں مشترک ہیں ان کو لے آؤ سامنے، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان نیکی تو مشترک ہے، انسانیت مشترک ہے، ہمدردی مشترک ہے، خدمت رفاع عامہ مشترک ہے. تو یہ ساری یہ ہمارے مشترکات ہیں. آؤ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جہاں ہمارا اختلاف ہے وہاں ہم بھی دلیل پیش کرتے ہیں، آپ بھی دلیل پیش کرو. جی یہ تو 4 احکام آ گئے. قرآن کی تلاوت کرو، نماز قائم رکھو، اللہ کا ذکر کرو، مذہب کے متعلق گفتگو آ جائے تو سنجیدہ طریقے سے گفتگو کرو. 4 باتیں یہ آ گئیں. اگلی بات یہ جو قرآن مجید کی صداقت ہے، یہ جو قرآن مجید ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور بہت سارے ان مشرکین میں سے بھی مومن ہو چکے ہیں. تو معلوم ہوا اہل کتاب کے اہل علم اور مشرکین میں سے اہل انابت قرآن کو تسلیم کر چکے ہیں. تو پھر تمہارے لیے کیا چیز رکاوٹ ہے؟ تم بھی آ جاؤ ادھر. پورا انداز دعوت ہے، صداقت کتاب. اور ہاں اگر انکار کرتے ہو تو وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. ہماری آیتوں کا انکار تو کافر اور ظالم لوگ کرتے ہیں. جو بندہ کافر ہو جاتا ہے، جو ظالم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیتا ہے. تو کافر اور ظالم نہ بنو، اللہ کی آیتوں کو تسلیم کرو. ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب. دنیا کے سارے علوم محمودہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پوری کائنات میں بکھرے ہیں. تمام وہ علوم جو اچھے علم ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے آگے نکلے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے پڑھے نہیں، آپ کو اللہ نے عطا فرمائے. یہ معنی ہے وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب. اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اپنے ہاتھ مبارک سے لکھتے تھے. کیوں؟ ہم نے آپ کا دنیا میں کوئی استاد نہیں بنایا ہے، کیونکہ استاد شاگرد سے افضل ہوتا ہے اور آپ کی ذات سے افضل کوئی ہے ہی نہیں. ایک دوسری بات کہ اگر آپ کسی سے یہ فن سیکھتے اذا لارتاب المبطلون، تو پھر جھوٹ گڑنے والے لوگ یہ شک میں مبتلا ہو جاتے کہ انہوں نے سیکھ کے یہ بات اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے، سیکھ کے انہوں نے کیا ہے، سیکھ کے انہوں نے لکھا ہے، سیکھ کے انہوں نے بیان کیا ہے، سیکھا ہے انہوں نے، کسی سے علم حاصل کیا اور آگے کتاب لکھ دی. اللہ اکبر. بل ہوا آیات بینات. یہ کسی انسان کا پڑھایا ہوا علم نہیں بلکہ یہ آیات بینات ہیں. اور اللہ رب صدور الذین اوتوا العلم، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. پہلا مصداق صحابہ کرام ہے. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ. صداقت کتاب کا ایک اور انداز.
یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی معجزہ آیا یہاں پہ، آیات ان کا معنی یہاں پہ معجزہ ہے، معجزے کیوں نہیں آئے؟ پہلے انبیاء کے جو معجزے تھے وہ ان کے پاس کیوں نہیں؟ پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکلتی ہے، حصا مبارک سانپ نہیں بنتا ہے، مردوں کو زندہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ چیزیں، یہ معجزات ان کے پاس نہیں ہے۔ تو جواب آئے گا، پہلا جواب حاکمانہ انداز، انما الآیات عند اللہ، معجزے نبی کو دینا اللہ کا کام ہے، اس کی مرضی ہے دے یا نہ دے، وہ حاکم مطلق ہے۔ پہلی بات، انما انا نذیر مبین، میرا کام وارننگ دینا ہے، میں دے رہا ہوں۔ مالی دا کم پانی لانا، پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، اللہ کا کام ہے پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کرنا، اور پیغمبر کا کام ہے لوگوں کو وارننگ دینا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اللہ کی مرضی ہے معجزہ دے نہ دے۔ یہ حاکمانہ جواب ہے، شاہانہ جواب ہے۔ ایک اور بات، معجزہ مانگ رہے ہو، اولم یکفہم، قرآن معجزہ کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اولم یکفہم، کافی نہیں ہے ان کے لیے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری ہے، یتلا علیہم، جو ان پہ تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ کتاب رسول اللہ کا معجزہ ہے اور واقعی ہے۔ کسی کتاب کے اتنے حافظ بتاؤ جتنے قرآن کے، معجزہ نہیں۔ پہلے تمام انبیاء کے معجزے ان کی وصال کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے تھے، رسول اللہ کا معجزہ قیامت تک رہے گا۔ قرآن جیسی سچی کتاب اور حیران کر دینے والی کتاب، اور قیامت تک کے ذی علم لوگوں کو حیران کر دینے والی کتاب رسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے۔ اور پھر ان فی ذلک لرحمۃ، اس قرآن میں رحمت ہے، وذکریٰ لقوم یؤمنون، اور مومنوں کے لیے اس قرآن میں نصیحت موجود ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق تو رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا تعلق عطا فرما دے، دنیا میں بھی محشر میں بھی۔ قرآن مجید میں مہارت رکھنے والے لوگ، قرآن میں اشغال رکھنے والے لوگ، قرآن کی مصروفیت رکھنے والے لوگ فرشتوں کے ساتھ شمار ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔